حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شهبان وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ نصف کو پہنچ چکا ہے، یعنی آدھا مہینہ شعبان کا ہم سے گزر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کو بتلائی تھی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے ابتدا میں مانگی تھی، اور وہ دعا یہ تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، میں رجب میں اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے کہ تم رمضان کے آنے سے پہلے پہلے رمضان کی خوب تیاری کر لو۔ کیونکہ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اتنے بڑے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے تم پہلے سے تیار ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو دنیا کے بھی اصول ہے کہ جتنا بڑا معاملہ ہوتا ہے یا جتنا بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے
تو میزبان پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتا ہے، وہ کئی دن پہلے اس کے لیے انتظامات۔ تو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ کسی کو اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہو جائے، اس سے بڑا انعام اور احسان کیا ہوگا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی بخشش مل جائے، اس سے بڑا انعام و احسان کیا ہوگا کہ کسی شخص کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ یہ بڑے انعامات ہیں۔ ان انعامات کے حصول کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرو۔ پھر رمضان کی تیاری دو طرح کی ہے، ایک ہے دنیاوی تیاری، ایک ہے اخروی تیاری۔ عام طور پر لوگ دنیاوی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، رمضان آ رہا ہے تو اپنے کاموں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور اپنا راشن جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے، اچھا ہے، اچھی بات ہے کہ رمضان میں وقت ضائع نہ ہو تو آپ پہلے سے رمضان کے لیے انتظام کر لیں، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، بلکہ کرنا بھی چاہیے کہ آپ کو جو رمضان میں خریداری کرنی ہے عید کے لیے وہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ رمضان کے قیمتی لمحات آپ کے بازاروں میں نہ ضائع ہو جائے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں وقت بھی زیادہ لگے گا، پیسہ بھی زیادہ لگے گا، اور اب اگر آپ کریں گے تو آپ کا وقت بھی کم لگے گا، رش بھی کم ہے۔ اور جب مارکیٹ میں کسی چیز کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا یہ دنیاوی تیاری، دنیاوی معاملات رمضان کی خاطر، تاکہ میرا رمضان میں وقت ضائع نہ ہو جائے، میں پورا مستفید ہو سکوں رمضان کے مہینے سے، اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو خوب سمیٹ سکوں، تو دنیاوی تیاری بھی رمضان کے لیے ضروری ہے۔ اور ایک ہے اخروی تیاری، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے۔ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو چوری کو چھوڑ دے، کوئی آدمی بے نمازی تھا تو نماز پہ آ جائے، کوئی اگر تلاوت نہیں کرتا تھا تلاوت پہ آ جائے، کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا غیبت کو ترک کر دے، کسی کا مال لوٹا ہوا ہے مال واپس کر دے۔ غرض جتنے بھی خرافات ہیں ان خرافات کو چھوڑنے کا نام اخروی تیاری ہے۔ تو بات اس سے چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجب میں دعا مانگی تھی، اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم 2 مہینے پہلے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں، وہ چاہے تیاری دنیاوی ہو یا اخروی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو بھی بڑی برکت دی ہے، فضیلت عطا کی ہے، بلکہ اس کی ایک رات جو شب براءت کہلاتی ہے، یعنی 15 شعبان نصف شعبان کی رات، تو اس رات کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک بالکل اس رات کی فضیلت کا قائل ہی نہیں ہے، اور ایک گروہ اس رات کی عبادت میں اتنا محو ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ بدعات کا بھی خیال نہیں کرتا، فرائض کا بھی خیال نہیں کرتا۔ تو یہ افراط و تفریط ہے، کمی زیادتی، یہ درست نہیں ہے۔ اعتدال یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت فرمائی ہے، لیکن معمول کے مطابق کوئی خاص عبادت اس رات کی نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی خاص عبادت آپ کو اس رات کی بتلائے تو وہ قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں، کسی اسلامی کتاب میں، کہ اتنی رکعتیں پڑھ لو، اس میں یہ پڑھو، اس میں یہ پڑھو، اور یہ قضائے عمری پڑھ لو تو پچھلی نمازیں معاف، پتہ نہیں اور کون سی نمازیں انہوں نے اپنی طرف سے من گڑت نمازیں بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی مخصوص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں نہیں بتلائی۔ جتنی جس کی ہمت ہے، توفیق ہے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نوافل کی جماعت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کراتے ہیں، بھئی نوافل کی کوئی جماعت نہیں ہے، نوافل انفرادی نماز ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوافل گھر میں پڑھتے تھے، تنہائی میں۔ نفل تو یعنی ہٹ کٹ کے سب سے ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ کر۔ تو اس رات میں تداعی یعنی لوگوں کو بلانا، جمع کرنا، اکٹھے ہو کے کوئی عبادت کرنا کوئی ثبوت نہیں۔ عبادت کرنی ہے انفرادی، اور وہ بھی تنہائی کے اندر۔ اور پھر اور بہت سے خرافات ہیں اس رات کے اندر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، اور آپ دعا مانگ رہے تھے قبرستان والوں کے لیے۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو میں نے ان سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف من شعبان، یہ شعبان کی کا آدھ ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ اور پھر پوچھا کوئی اس میں میرے لیے خاص عبادت؟ فرمایا کہ کوئی مخصوص عبادت نہیں، یہ دعا مانگو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے اللہ تو کریم ہے، میری مغفرت فرما، تو کرم کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھے کہ اس رات میں قبرستان جانا ضروری ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں قبروں پہ میلے ٹھیلے لگائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، چھنڈیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں، مرد عورتیں مخلوط وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور اما عائشہ کو ساتھ لے کے جاتے۔ حضور اما عائشہ سوئی ہوئی ہیں اور چپکے سے آپ نکل کے قبرستان کی طرف چلے گئے، تو پتہ چلا کہ تنہائی میں جانا ضروری ہے۔ جہاں میلے ٹھیلے ہونا جن قبرستانوں پر اس رات میں وہاں نہ جایا کرے، وہاں مناسب نہیں ہے جانا، کیونکہ قبرستان کوئی میلے ٹھیلوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں تو آخرت کی فکر کے لیے بندہ جائے تاکہ اس کو موت کا یقین نصیب ہو جائے، اس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ کل کو میں نے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی انہی لوگوں کی طرح یہاں آ کے منو مٹی کے نیچے دفن ہو جانا ہے۔ یہ غم اور یہ درد یعنی فکر آخرت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے پیدا کرنے کے لیے انسان قبرستان میں جائے۔
اور اس 15 شعبان کا جو دن ہے اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ بھی ثابت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو روزے کا مستحب ہونا ثابت ہے، فرض و واجب نہیں۔ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے تو وہ روزہ رکھے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ ان ایام 20 میں آپ کا اہتمام تھا ہر مہینے کی یہ جو تاریخیں ہیں اس میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس نیت سے آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یعنی اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں دیکھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی مشق پہلے سے کر لو۔ جب آدمی نے کسی یا یہ فورسز میں دیکھ لیں، آگے انہوں نے جب ڈیوٹیاں کرنی ہوتی ہیں تو اس سے پہلے اس سے 6 مہینے مشق کروائی جاتی ہے کہ بھائی یہاں 6 مہینے آپ فائرنگ بھی کرو گے، پانی میں بھی تیرو گے اور چھلانگیں بھی لگاؤ گے، سارا جو آگے آپ کو معاملات پیش آنے کا خدشہ ہے اس کی مشق پہلے اس کو 6 مہینے کرائی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا عظیم و مقدس مہینہ پانے کے لیے، اس کی برکتوں کو، رحمتوں کو لوٹنے کے اور حاصل کرنے کے لیے یہ گویا شعبان کا مہینہ روزے رکھنے کی مشق ہے، تاکہ آدمی اس میں روزے رکھے تو انسان کے دل میں وہ جو ایک خوف سا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ عام طور پر آپ نے رمضان کے قریب لوگوں کو سنا ہوگا ان کی زبانوں سے کہ بھائی رمضان آ گیا جی، رمضان آ گیا، گرمی ہے جی، مشکل ہوگا جی روزہ۔ یہ جو خوف ہے نا، یہ باتیں ان کو نکالنے کے لیے شعبان میں روزے رکھ لیا کریں تاکہ وہ خوف اندر سے نکل جائے کہ روزہ کوئی مشکل نہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، آپ کا ویسے بھی اہتمام تھا لیکن امت کے لیے کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ کوئی آدمی نہ رکھے تو اس پر تنقید نہیں کی جائے گی، اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیوں نہیں رکھا، اس لیے کہ مستحب عمل کے کرنے پر اجر ہے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا، اس کو اجر مل جائے گا، اور نہ کرنے والے سے کوئی پوچھ نہیں ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں ہر ایک آئندہ 15 شعبان تک پورا سال کوئی پیدا ہونے والا ہے تو اس کے نام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال یہ لوگ پیدا ہوں گے۔ کوئی مرنے والا ہے تو اس کے نام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ اگلی 15 شعبان تک یہ لوگ اس سال مر جائیں گے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگ نکاح کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا کہ ان کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ لسٹ سپرد کر دی گئی ہے فرشتوں کی کے ہاتھ میں کہ یہ شخص اس سال مر جائے گا، اور اس کا مشاہدہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کتنے بڑے وہ ہمارے سوچ ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن انسان پل میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو اسی رات میں یعنی یہ جو معاملات ہیں یہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ طے تو اللہ نے وہ ازل سے کیا ہوا ہے کہ کس نے کب مرنا ہے اور کس نے کب پیدا ہونا ہے، کتنا رزق پانا ہے، کہاں سے پائے گا، لیکن یہ پورے سال کے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی اسی رات میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے حق میں جو فیصلہ ہو رہا ہے اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہو۔ تو یہ 15 شعبان کی رات یعنی لیلۃ البراء، شب براءت جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی فرمایا
اس رات میں اللہ جل جلالہ کثیر تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں، یعنی ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ مغفرت کرتے ہیں۔ ایک بکری کے بال کو ہم نہیں گن سکتے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، جب ان کی بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان نکلتی تھی تو وہ پہاڑ کے اس درے کو بھر دیتی تھی، اتنی بکریاں ہوتی ہیں۔ اس کے